السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی لعنت کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کا غصہ ان پر لعنت بطور برستا ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دنیا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ عذاب الہی ہوتا ہے۔ یہاں اس دنیا میں ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اعمال صالح جو ہیں وہ بندے کو اللہ کے قریب رکھتے ہیں۔ جب ایمان اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر بندہ جب چلنے لگتا ہے تو اللہ کی قربت پاتا ہے۔ اور جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، پھر دنیا کی عیاشی فحاشی اور دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی لذت میں اپنے ایمان کو ہی چھوڑ جاتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، یا اس کو چھوڑ کر وہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہندو ہو جاتے ہیں، بعض عیسائی ہو جاتے ہیں، بعض یہودی ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان اپنے ایمان کو بیچ کر، اپنے ایمان کو چھوڑ کر وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اس کو ہم مرتد کہتے ہیں۔ مرتد اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کی سزا موت ہے۔ اگر غیر اسلامی حکومت، جیسے آج کل تو اسلامی حکومت کہیں نظر نہیں آتی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، اگر وہ اس پر قائم رہتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ کا عذاب ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اب غور کریں، قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیف یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے گا، قومن ایسے لوگوں کو، کفروا جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، یعنی جو مسلمان ہوئے، ایمان بھی لے آئے اور اس کے بعد کافر ہو گئے، تو اللہ کیوں ان کو ہدایت کرے؟ وشاہدوا، اور یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے گواہی دی تھی، ان الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچ ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات یعنی کھلی نشانیاں، کھلی آیات اللہ کی سامنے آ گئیں، یعنی اللہ کی سب نشانیاں، آیات، اللہ کے دین کی سمجھ ان کے پاس آئی، ان کو پتہ چلا، پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں چلے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے، واللہ، یہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، قوم الظالمین، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم فرمایا ہے، اور ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دی جاتی۔
غور کریں اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی مرتد ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، سچے ہیں، اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اسی سورہ آل عمران کی اگلی آیت نمبر 87 میں دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ انہی مرتد لوگوں کے بارے میں ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، جن کی سزا، انا علیہم، وہ یہ ہے کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناسی، اور لوگوں کی لعنت ہے، اجمعین، من جملہ، سب لوگوں کی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اس آیت میں یہ مرتد لوگ جو ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، ان پر دیکھیں اولئک جزاؤہم انا علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اگلی آیت میں ہے، یعنی 88 نمبر آیت میں، خالدین فیہا، تو وہ اسی لعنت میں، اسی عذاب میں رہیں گے، جہنم میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر یہ عذاب، خفف کا مطلب ہے کم نہ کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ کوئی ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو اللہ نے کھل کے بتا دیا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا، توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام میں آ جائے اور پھر اس کی موت ایمان کے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ مہربان ہے۔ اگلی آیت 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا الذین تابوا الا الذین، مگر جو لوگ تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من بعدی، اس کے بعد، ذالک، یعنی اس کے بعد، یعنی کافر ہونے کے بعد واپس ایمان پر آئے اور توبہ کر کے، ذالک واصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وہ نیک ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں یعنی ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے، مرتد ہو گئے اور انہوں نے توبہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں 90 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی، ان الذین کفروا، اور بے شک جو لوگ کافر ہیں، بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، کفرن، یعنی اپنے کفر میں بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لوگ وہی ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ان کے بارے میں اگلی آیت میں بھی ارشاد فرمایا، دیکھیں 91 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہو گئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار،
اور جب وہ مرے تو وہ کافر ہی تھے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، جس طرح یہاں دنیا میں رشوت دے کے نا بندہ اپنے کام کرا لیتا ہے، تو قیامت کے دن وہاں پر اگر اللہ فرماتا ہے مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر پوری زمین کے برابر بھی سونا اگر ان کے پاس ہو، وہ اگر دیں فرشتوں کو بھی ہمیں آپ اس عذاب سے نکالو، تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی ان سے نہیں لیا جائے گا، یعنی ان کا یہ مال بھی وہاں کام نہیں دے گا اگر اتنا ہو، وہاں ہوگا تو کسی کے پاس نہیں، لیکن یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ اتنا بھی ان کے پاس ہو تو پھر بھی وہ ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُم مِّن ناصرین، اور وہ ان کا کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کھل کے ارشاد فرما دیا دنیا ایک تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اگر تم دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، اور پھر ایمان سے اگر تمہاری موت آ جائے تو پھر اللہ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے۔ لیکن اگر تم کفر میں اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے گئے اور اس میں چلتے گئے اور زیادہ سے زیادہ کفر میں چلتے گئے اور پھر کفر میں ہی مر گئے، تو پھر یاد رکھو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا اور لعنت ہوگی، اور قیامت میں وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہاں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا۔ اگر آپ کے پاس زمین کے برابر سونا بھی ہو، آپ چاہو ہم دے کر یہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو آپ وہاں عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آگے قیامت کے دن ہونا ہے، اس سب کا رزلٹ جو ہے پیپر جیسے ہوتا ہے پرچہ، وہ اللہ نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ معاملات ہیں، دنیا میں اپنا احتساب کر لو، اور قیامت کے دن وہ اللہ کا فیصلہ جب ہوگا تو پھر آپ کے پاس اس فیصلے کے خلاف کوئی حربہ نہیں چلے گا۔ اس لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہیں پر اپنی اصلاح کرو، نیک بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو، اور اسی فرما برداری میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، آمین۔